بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی بڑی اور صحیح کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے، اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، ہم یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ پس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ سورہ الجاثیہ کی یہ آخری آیات، ان میں اہل ایمان کا انجام اور کافروں کا انجام دونوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان لوگوں کا انجام جہنم ہوگا اور اس میں سے وہ نکالے نہیں جائیں گے، نہ اس وقت ان کی کوئی توبہ اور استغفار قبول۔ دنیا میں مختلف مذاہب اور مختلف گروہ پائے جاتے ہیں، مختلف فلسفے اور مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو دو ہی گروہ رہ جائیں گے، ایک جنت میں جانے والا اور دوسرا جہنم میں جانے والا۔ جنت میں جانے والوں کے صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایمان
اچھے طریقے سے قبول کیا، پھر اس کے مطابق نیک عمل کرتے رہے۔ یہ دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں اور ان میں وہ ساری تفصیل آ جاتی ہے ایمانیات کی، کہ ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، یہ سارا جو ہے نظام ایمانیات کا وہ سارا قبول کرتے ہیں۔ وعامل الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل یعنی جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اپنے طور پر کسی بھی نیکی کو آدمی سوچے کہ یہ نیکی ہے، وہ نیکی ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت اس کے مطابق نہ ہو۔ ظاہراً آدمی سمجھتا ہے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ نیکی نہیں رہ جاتی۔ اور اس دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ حضوا وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہے اور اس لیے تم اس دنیا میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے رہے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے رہے۔ کافر بھی یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مسلمانوں میں جو بے دین لوگ ہیں ان کا بھی یہی رویہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کافروں کا سا انداز اختیار کر کے اس دنیا میں کافروں کا رویہ اختیار کر کے اسی طرح سے مسلمانوں کا، نماز پڑھنے والوں کا، دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس مذاق کا جو ہے جواب قیامت کے دن حشر کے میدان میں دے دیا جائے گا کہ تم وہاں ہماری آیات کا مذاق اڑاتے رہے ہو، اور پھر اس کا انجام یہ دیکھ لو کہ افل یوم لا یخرجون منہا، آج تمہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ ولا ہم یستعتبون، نہ اللہ تعالیٰ سے تم معافی مانگ کر اسے راضی کر سکتے اور تمہاری معافی قبول نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا کی حقیقت جس نے انسانوں کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، کافروں کو تو رکھا ہی ہے، کافر تو آخرت سے بے نیاز، خدا سے بے نیاز، مذہب سے بے نیاز۔ مسلمانوں نے بھی دنیا کو اپنا کر خدا سے دور ہوئے، دین سے دور ہوئے اور خدا کو بھلا دیا اور دینی شاعر کا مذاق بنایا۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی آخر ہے کتنی لمبی، جس کے اندر آدمی ہزاروں سال عیش و عشرت سے گزار سکے گا؟ یہ تو بہت تھوڑی زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، بے شک مجھے میرے بعد، حضور فرماتے میرے بعد مجھے تمہارے بارے میں جو اندیشہ ہے، جو خوف ہے، وہ یہ ہے کہ تمہیں دنیا کا زیب و زینت، دنیا کی چکا چوند جو ہے وہ تم پر کھول دی جائے گی، دنیا کے سارے دروازے تمہارے اوپر کھول دیے جائیں گے، دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ فقال رجل یا رسول اللہ او یأتی الخیر بالشر، ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا بھلائی اور خیر جو ہے یہ شر پیدا کرتی ہے؟ آج یعنی ہم بھلائی پر ہیں، خیر پر ہیں، آپ موجود ہیں، ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا کیا نتیجہ یہی ہوگا کہ شر پیدا ہوگی۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتی ظننا انہ ینزل علیہ، ہمیں محسوس ہوا کہ آپ پر وحی کی جا رہی ہے۔ قال فمسح عنہ الرہداء، آپ نے اپنے پیشانی مبارک سے پسینہ صاف کیا۔ وقال این السائل، پھر آپ نے پوچھا سوال کرنے والا کدھر ہے؟ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ، گویا کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں جس نے سوال کیا ہے۔ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، آپ نے فرمایا کہ خیر شر پیدا نہیں کرتی۔ وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَةً أَوْ يُدِمُّ، آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ موسم بہار میں جو فصل اگتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اس سے جانور
چارہ چرتے ہیں اور بعض دفعہ وہ چارہ اتنا چرتے ہیں کہ امتدد خاصراتاہ، ان کی کوکھیں نکل آتی ہیں، خوب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، لیکن بلاخر ان کو بعض کو افارہ ہو جاتا ہے، بعض ہلاکت کے قریب ہو جاتے ہیں، اتنا کھا جاتے ہیں کہ مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ وہ سبزہ کھایا ہے۔ استقبلت عین الشمس فسلطت وبالت ثم عادت فاکلت، جب وہ پیٹ بھر کے جانور کھانا کھا لیتے ہیں، اپنا چارہ چر لیتے ہیں، تو پھر سورج کے سامنے بیٹھ کر جگالی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ گوبر کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، اور ان کا وہ سارا کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کھانے کے قابل ہوتے ہیں، پھر کھانا وہ اپنا چارہ چرنے لگتے ہیں۔ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، آپ نے فرمایا یہ دنیا کا مال یہ سرسبز بھی ہے اور میٹھا بھی ہے، دیکھنے میں آدمی سمجھتا ہے مال بہت اچھا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، جس شخص نے اس مال سے اپنا حق وصول کیا، وَوَضَعَ فِي حَقِّهِ، اور اس کو اس کے حق پر ہی خرچ کیا، فَنِعْمَ الْمَعُونَةُ هُوَ، تو یہ بہترین معاون ہے انسان کہ حدود کے اندر رہ کر جو حق ہے وہ لیا، اور جہاں حق خرچ کرنے کا حق تھا وہاں خرچ کیا۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، جس نے بغیر حق کے مال وصول کیا، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس آدمی کی مثال ایسے ہے جیسے کھائے جا رہا ہے اور وہ سیر نہیں ہوتا، پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، کھانے کی تمنا ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ عمل اس کا اس کے خلاف گواہی دے گا کہ یہ آدمی ناجائز مال لیتا تھا اور ناجائز جگہ پہ خرچ کرتا تھا، یہی مال اس کے خلاف دعویٰ کرے گا، اس کی شہادت دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت مثال دے کے جانور کی سمجھا دیا کہ جانور اگر موسم بہار میں زیادہ سبزہ جو اگتا ہے اس کو کھا کے پیٹ بھرتا ہے اور اتنا زیادہ کھا بیٹھتا ہے کہ اس کو بلاخر وہ افارہ ہوتا ہے یا اس سے وہ مر بھی جاتا ہے، یہی کیفیت اس انسان کی ہے جو ناجائز مال بغیر کسی حدود کے وہ لوگوں سے چھینتا رہتا ہے، سلب کرتا رہتا ہے، بلاخر اس کو بھی افارہ ہی ہونا ہے اور اس نے بھی مرنا اور ہلاک ہونا ہے۔ جو آدمی اپنے حدود کے اندر رہ کر خدا کا دیا ہوا مال صرف کرے گا اور اس کو حاصل کرے گا، وہ آدمی تو خوش نصیب ہے اور اس کے لیے تو وہ بہترین معاون ہے۔ لیکن جو آدمی بغیر حق کے کو وصول کرتا رہے اور بغیر حق کے ہی خرچ کرتا رہے، وہ اس جانور کی طرح ہے جو زیادہ سے زیادہ کھا کر وہ پھارا کر لیتا پھر مر جاتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ للفقر اخشى علیکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے میں تم پر فقیری کے بارے میں نہیں ڈرتا ہوں کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، میرے بعد تم یعنی تنگ دست ہو جاؤ گے، یہ مجھے فکر نہیں ہے، نہ مجھے کوئی اندیشہ ہے۔ وَلَٰكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، لیکن میں تم سے اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر دنیا جو ہے وہ کھول دی جائے گی، دنیا کے دروازے کھل جائیں گے۔ کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کھول دیے گئے تھے۔ فتنافسوها کما تنافسوا، تم بھی اس میں اسی طرح سے لالچی ہو جاؤ گے جس طرح وہ لالچی۔ وتہلککم کما اہلکتہم، تمہیں یہ لالچ دنیا کا جو ہے ہلاک اور برباد کر دے گا جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک اور برباد کیا۔ اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں تم پہ فقیری کے بارے میں، تنگ دستی کے بارے میں، غربت کے بارے میں اندیشہ اور خوف نہیں رکھتا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سارے دنیا کا مال و دولت
سپر پاورز کا جو تھا وہ سارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں آ گیا تھا۔ کیسر و کسریٰ کے تاج سونے کے اور جواہرات کے جو تھے بڑے قیمتی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں تھے۔ حضرت عمر تو فقیرانہ زندگی گزارنے والے تھے، حضرت عمر بھی وہ سب کچھ دیکھ کے رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ خوشی کا مقام ہے کہ آج سپر طاقتوں کے تاج بھی آپ کے قدموں میں ہیں۔ حضرت عمر کو یہ حضور کے فرمان یاد تھے۔ حضرت عمر رونے لگے کہ وہ دن آ گیا ہے کہ جس دن حضور نے فرمایا تھا دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی اور تم اس میں غرق ہو کے رہ جاؤ گے، یہ وہ وقت آ گیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قد افلح من اسلم، وہ آدمی فلاح پا گیا، کامیاب ہوا جس نے اسلام قبول کیا۔ وَرُزِقَ كِفَافًا، اور اس کو گزارے کے مطابق رزق دیا گیا۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا وہ اس پر قناعت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان غور کر کے دیکھیں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت نصیب کی ہو، اس جیسا کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم دنیا کے مال و دولت کو بہت بڑی غنیمت سمجھتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائشی طور پر مسلمان پیدا کیا اور اسلام جیسی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ کسی ہندو کے گھر پیدا ہو جاتے تو ہندو ہی رہ جاتے، کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہوتے تو سکھ ہی رہ جاتے۔ اتنی ہمت اور توفیق کہاں کہ ہم جستجو کر کے حق کو حاصل کر لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان ماں کی گود میں پیدا کیا اور اس نے ہمیں بولنے کے لیے لا الہ الا اللہ سکھایا۔ اگر ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے تو یہ بات کبھی پیدا نہ ہوتی۔ اسلام ہی کو سب سے پہلی بڑی غنیمت سمجھا جائے کہ ہم مسلمان۔ دوسرا خوش نصیبی یہ کہ آدمی کو گزارے کے مطابق رزق دیا جائے، یعنی اس کا پہننے کے لیے کپڑا، پاؤں میں جوتا اور کھانے کے لیے 2 ٹائم کا کھانا اگر موجود ہے اور سر چھپانے کے لیے کوئی گھر موجود ہے تو اس کے لیے یہ کافی ہے، یہ کفاف ہے۔ اور یہ قناعت اگر کر جائے ان باتوں پر کہ شکر کرے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی۔ ورنہ وہ بھی تو لوگ ہیں جنہیں اسلام ہی نصیب نہیں، وہ سب سے بڑے بد نصیب۔ اور وہ بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جنہیں 2 ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں اور بھوک سے مر جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہیں اللہ نے گزارے کے مطابق سب کچھ دیا ہے لیکن صبر ہی نہیں، ہر وقت بے صبری کا مظاہرہ، ہر وقت پریشانی کا اظہار کہ کچھ نہیں بنتا، گزارا ہی نہیں ہو رہا۔ سب کچھ نعمتیں پانے کے بعد آدمی بے صبرہ رہے، ناشکرہ رہے تو اس جیسا بھی بے نصیب کوئی نہیں۔ ساری خدا کی نعمتیں پا کر پھر بھی آدمی ناشکرہ ہو تو یہ کتنی بڑی بے نصیبی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی، حضور فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے ٹائم کو نکال لے، ٹائم کو فارغ کر لے، وقت نکال لے۔ املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے اور بے نیازی سے بھر دوں گا۔ میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے اور تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، میں تیری فقیری کو ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر یہ نہیں کرے گا مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تیرے ہاتھوں کو میں مشغول کر کے رکھ دوں گا۔ 24 گھنٹے مشغول، 12 گھنٹے کام، اور تھک ہار کے شام کو آ کے بستر پہ گر جانا اور اٹھتے ہی پھر جاب کی فکر کے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے۔ پولو کے بیل کی طرح آدمی جتا ہوا ہے اور مصروف ہی مصروف، ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ بلام اسد فقرک، نہ تیری فقیری کو ختم کروں گا،
تو ہمیشہ ہی فقیر رہ جائے گا، غریب رہ جائے گا، غریبوں کی طرح ترستا ہی رہ جائے گا۔ یعنی جب آدمی کو بے نیازی نہ حاصل ہو، استغنا نہ ملے، تو پھر آدمی اسی طرح ہلکان رہتا ہے، بے تاب رہتا ہے، بے چین اور بے قرار رہتا ہے، اسے سکون ہی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، ٹائم نکال لے۔ آج وقت موجود ہے، کل یہ وقت بھی نہیں ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان غور کریں، کتنا عظیم الشان ہے کہ عبادت کے لیے ٹائم نکالو گے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن رازق کی فکر ہی نہیں۔ جس نے رزق دینا ہے، جو اصل رازق ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اس نے بھی ہمیں کچھ احکام دیے ہیں، اس نے بھی ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہا ہے، فرمایا ہے، ہم صرف رزق کے پیچھے بھاگیں۔ اس جیسی نادانی کوئی نہیں، بلکہ رازق کو پوچھیں، رازق سے مانگیں، رازق جیسے بتائے ویسے کریں، تو پھر تو ہے عقل مندی۔ اگر رازق کو چھوڑ کر صرف رزق کے پیچھے بھاگتے رہے تو اس جیسا کوئی نادانی نہیں۔ جس طرح جانور جنگلوں میں اپنے رزق کی تلاش میں رہتے ہیں، اسی کیفیت سے انسان بھی بس رزق کے پیچھے بھاگتا رہے اور رازق کی پرواہ نہ کرے کہ میرے پیدا کرنے والے نے، جو اصل رازق رزق دینے والا ہے، اس نے میرے لیے کیا کیا احکام دیے ہیں، ان کی وہ پرواہ نہ کرے، تو اس جیسا نادان کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کی توجہ رہنی چاہیے۔ وہ ہمیں اس دنیا میں بہت نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے، کبھی غور کر کے دیکھیں، بہت ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مانگے بغیر دی ہوئی۔ ہم نے کبھی آنکھوں کے لیے اللہ سے درخواست نہیں کی تھی کہ یا اللہ ہمیں 2 آنکھیں دینا۔ ہم نے 2 کان جو سننے کے لیے ہیں، اللہ سے درخواست نہیں کی تھی کہ ہمیں یہ 2 کان دے دے۔ رزق کے لیے ہم دیکھیے کتنی لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں، لیکن یہ نعمتیں جو انسان اپنے جسم پر لیے پھرتا ہے، 24 گھنٹے ان سے فائدے اٹھا رہا ہے، ان نعمتوں کی کبھی قدر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کی ہیں، ان کا بھی کوئی حق ہے کہ میں شکر ادا کروں۔ مجھے زندگی دی، مجھے بہترین وجود بخشا، مجھے صحت عطا کی، مجھے اسلام نصیب کیا، مجھے والدین جیسی نعمت دی، بیوی بچوں جیسی نعمتیں دی، بہن بھائیوں جیسی نعمتیں دی۔ یہ ساری نعمتیں، سر چھپانے کے لیے گھر دیا، کھانے کو 2 ٹائم جو ہے وہ کھانا دیا، ایک ایک چیز غور کر کے دیکھیں۔ لیکن ہم تو زیادہ لالچ میں اسی طرح پڑے ہوئے ہیں جس طرح پہلی قومیں حضور فرماتے پڑی ہوئی تھی۔ یہ لالچ جو ہے، یہ اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر 2 جنگل بھرے ہوئے آدمی کے لیے مال و دولت کے موجود ہوں، یہ تیسرے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا۔ یعنی لالچ کی اور حرص کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو قناعت پسند ہونا چاہیے، صبر کرنے والا ہونا چاہیے، جو کچھ ملا اس پہ صبر کرنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے۔ یہ ہے حق بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ۔ لیکن اگر آدمی شکر ہی نہ کرے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا رہے، ہر وقت یہی رونا روتا رہے کہ کیا کرے جی، کاروبار ہی نہیں، بڑا مندہ ہے، وہ خدا کے بندوں 2 ٹائم روٹی تو مل رہی ہے، یہ تو کبھی غور کرو، تن پہ تمہارے کپڑے تو موجود ہیں، ننگے تو نہیں، سڑکوں پہ تو نہیں، مطلب تم رات کو سوتے ہو، کسی نہ کسی چھت کے نیچے سوتے ہو۔ یہ اتنی نعمتیں جو اللہ سے ملی ہوئی ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ان کا کوئی احساس نہیں ہے، ان کے لیے کوئی شکر کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ غور کریں اپنی نعمتوں پر جو کچھ لیے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کچھ چیزیں آپ سے چھن جائیں، کام میں کمی آ جائے اور نقصان ہو جائے، اس کے باوجود بھی بہت ساری نعمتیں انسان کے پاس خدا کی موجود رہتی۔ آدمی تو اپنے اللہ کے
اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو یہ سانس لے رہا ہے۔ حقیقت یہ یعنی چند سیکنڈ کے لیے اگر سانس ہی روک دیا جائے، 1-2 منٹ کے لیے سانس ہی روک دیا جائے، کیا یہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ وہ انسانوں کو، جانداروں کو سانس جیسی نعمت عطا کی ہوئی ہے۔ ہم سو جائیں تب بھی یہ جاری رہتا ہے، ہم اس کی جو ہے حفاظت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کے حکم سے یہ سانسیں چل رہی ہیں، اس کے حکم سے نبضیں چل رہی ہیں، اس کے حکم سے دل کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، سب کچھ تو اس کے حکم سے چل رہا ہے، اس کی نعمتیں۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ دنیا جو ہے اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس کا انجام کچھ نہیں ہے۔ جتنا بھی غور کر کے دیکھیں، انجام اس کا برا ہے۔ جتنی دولت اکٹھی کر لیں، جتنی فوجیں جمع کر لیں، جتنی پاور حاصل کر لیں، بالآخر موت ہے، مرنا ہے اور مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، خاک میں خاک ہو جانا ہے۔ تو پھر یہ سارا کچھ، یہ جتنا لمبا چوڑا کاروبار، جتنے دھندے، جتنا پھیلاؤ اختیار کیا جا رہا ہے، کیا یہ سب کو انسان اویل کر سکے گا؟ سارا کچھ ادھر رہ جائے گا۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جانے والے جا رہے ہیں، ان کو کوئی روک نہ سکا، اور جو چلے گئے انہوں نے کبھی پیچھے پلٹ کے نہ دیکھا۔ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے، ان کو آج تک ہم دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں، ہم ان کو دوبارہ کبھی دیکھ نہ سکے۔ اس لیے ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور جدھر جا رہے ہیں ادھر کا ہمیں آج تیاری کرنی چاہیے۔ آج ہی تیاری کا ٹائم ہے، وہاں جا کے کہیں پچھتاوا نہ ہو کہ ہم دنیا میں گئے تھے کسی کام کے لیے اور بیوقوفوں کی طرح بس سیر و سیاحت کر کے آ گئے، اور جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے وہ مقصد ہی حاصل نہیں کیا۔ جس نے بھیجا ہے اس نے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور پھر اس نے اپنے وقت پہ واپس بھی بلانا اور اس کا حساب بھی لینا ہے۔ یہ اسی طرح سے نہیں ہے کہ آدمی جنگل میں کوئی خضر و پودے ہوئے ہیں اور خود بخود وہ مٹ جائیں گے، نہیں، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاص اسکیم کے تحت پیدا کیا اور اس کو ایک ذمہ دار بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ اس ذمہ داری کا احساس کریں اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا حساب کر لو اس وقت سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ جب حشر میں حساب لیا جائے گا تو بڑی مشکل پیش آئے گی، اس لیے آج ہی اپنی زندگی کا حساب کر لینا چاہیے۔ ہر شام جب آپ بستر پہ جائیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے غور کیا کریں کہ دن بھر میں نے کتنی نیکی کی ہے، دن بھر میں نے کتنے گناہ کیے۔ نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور جو گناہ ہوئے ہیں رات کو سونے سے پہلے ان کی معافی مانگا کریں۔ جس طرح کوئی دکاندار شام کو اپنی سیل کا حساب کرتا ہے کہ آج میں نے کتنا کمایا اور کتنا نقصان ہوا، اسی طرح آپ اپنی دن کی زندگی کے نیکیوں اور برائیوں کا حساب کر کے سویا کریں کہ کتنا میں نے آج اللہ کو خوش کرنے والے کام کیے، کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے۔ یہ ہماری سوچ رہنی چاہیے، یہ ہماری فکر رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیتا رہے۔ آخر پر اب گزارش یہ ہے کہ 1 اکتوبر کو ہم نے 1.5 لاکھ کی قسط جو ادا کرنی تھی اس میں سے 1 لاکھ کا چیک بنا کے بھیجا ہے، اور سابق جو مالک تھا یہاں کا اس سے معذرت بھی کی ہے، اور اس سے درخواست کی ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور دیں، باقی 50,000 انشاءاللہ ہم آپ کے لیے پیش کریں گے۔ تو اس نے 1 مہینے کی مہلت ہمیں مزید دے دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ بڑی ٹینشن تھی، بہت ذہن پہ پریشر تھا کہ ایک غیر مسلم کے ساتھ معاملہ ہے، اور وہ آدمی راضی ہو گیا ہے کہ 1 مہینے میں 50,000 مزید ادا کر دیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، 1 لاکھ بھی بہت بڑی بات ہے، ہمارے دوستوں نے بڑا تعاون کیا ہے۔ تقریباً اتنا ہی ہمارا اس مسجد کی تیاری میں بھی لگ گیا ہے، اتنا کام ہوا ہے۔ آپ کو تو شاید اندازہ نہیں ہے، جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے رہے ان کو پتہ ہے کہ کتنا خرچ ہوا، کتنی میں، حالانکہ ورکرز جو تھے انہوں نے تو اپنا معاوضہ بھی نہیں لیا۔ یہ بڑی عظمت کی بات ہے، مٹیریل پر ہی اتنا زیادہ خرچ ہوا۔ تو
یہ اگر اتنا زیادہ خرچ نہ ہوتا تو شاید ہم قسط ادا کرنے میں کامیاب ہوتے، لیکن یہ چونکہ نئی جگہ تھی، اس میں رینویشن کرنا پڑی، کچھ کنسٹرکشن کرنا پڑی، بہت سارا خرچ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ شوق سے تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔